السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفس صلی اللہ رسول الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع عبادات کے احکامات ہیں. اس کے 7 ضمنی موضوعات، جس میں سے 5واں اور یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے نمازوں کی مکمل پابندی. 3 نکات ہیں 238 239 میں سے. 238 آیت کو دیکھیے گا، اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ الوسطی بیچ والی نماز عصر کی. وقوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے آگے عبادت. تو کیا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ہمارے پاس کوئی سونے کی چیز ہو، کوئی قیمتی چیز ہو، کوئی بڑا چیک کچھ ہو، تو کیسے ہم حفاظت کرتے ہیں؟ یہ گھروں میں ہم نے اس کے لیے تالے لگائے ہوئے، باقی تالے بینکوں میں لاک کر رکھے ہوئے ہیں. تو جو کتنے تالے ہیں جی، ایسا تالا اس کا. گھروں میں چھپا کے الماریاں بنائی ہوتی ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی قیمتی چیز رکھی ہوتی ہے. کیا ایمان سے قیمتی زیادہ نہیں ہے ان چیزوں سے جس کی ہم حفاظت کرتے ہیں؟ تو کیا ہے، حفاظت کرو. اور ایمان کیسے نظر آتا ہے؟ وہ نماز سے نظر آتا ہے. مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. جب اذان ہوتی تھی اور جو مسجد میں نہیں آتا اسے صحابہ کرام مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے تو یہ جو رفع یدین کا مسئلہ ہے، جس میں لوگ ایک بات کرتے ہیں، بے سرد بات ہے لیکن بات کرتے ہیں کہ جی مشرکین بت اپنے بغلوں میں چھپا لیتے تھے. اچھا، اس بات سے کیا بات نکلتی ہے کہ آتے تھے نماز کے لیے، لیکن چونکہ بت ہے تو زیادہ بغلوں میں چھپا کے آتے تھے. تو نماز کے لیے وہ بھی آتے تھے، ان کے قوم بت لے کے آتے تھے تو نماز نہیں چھوڑتے تھے. کیونکہ تو عبداللہ بن ابی اور باقی اس کے ساتھی مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ کے اللہ نے انہیں منافقین کہا ہوگا 70 بار بھی اگر ان کے لیے استغفار کرو گے تو یہ بخشے نہیں جائیں گے. تو یہاں کے حفاظت کرنی ہے جیسے بہت ہی قیمتی چیز کی حفاظت ہے. حافظوا علی الصلاوات، اور نمازوں کی حفاظت کرو. پھر فَإِنْ خِفْتُمْ، اور پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا، پھر پیدا ہو دوسری حالت خوف میں جیسے ان کو نماز پڑھو. اس میں اگر ڈر ہے تو اللہ نے کیا جیسے سکھایا اس کو نماز پڑھو. اور پھر 239 میں اور حالت امن جب آ جائے دوبارہ تو کیا کرو؟ الحکم الہی کے مطابق اللہ کو یاد. اچھا، ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے نماز معاف نہیں کی حالت خوف میں، جہاد میں، دشمن کے نہیں معاف کی. آسانیاں دے دی ہیں، اس میں رعایتیں دے دی ہیں. پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے لیٹ کے اشارے سے پڑھ لو، کچھ کر لو. اچھا، سفر میں ہو 4 نہیں 2 رکعتیں پڑھ لو، حالت خوف میں 1 رکعت پڑھ لو. پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، غسل کی حاجت ہے وضو کی تیمم کر لو. آسانیاں لیکن معاف نہیں کی. تو نماز معاف کسی حالت میں جب تک بندہ ہوش میں ہے اسے نماز معاف نہیں ہے. اور اسی لیے اس کی بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے اچھی طرح. چونکہ نمازیں نہیں ہیں تو پھر خرابی ہے. سورہ مدثر آیت نمبر اس میں ہے 39 سے لے کر 46 تک 74 نمبر صورت ہے. اس میں اللہ نے سیدھی سی بات کی ہے کہ دائنی ہاتھ والے جنت میں جو ہوں گے پوچھیں گے گناہ گاروں سے تم کیوں جا پڑے دوزخ میں. وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور باتیں بڑی کرتے تھے، باتیں کرنے کے ساتھ اور جھٹلاتے تھے انصاف کے دن کو. تو پہلی کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ یہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. یہ نماز اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے. اور جہاں وہ کہتے ہیں نماز نہیں، یہ کیا سکھ ہوں گے، عیسائی ہوں گے؟ یہ کون ہوں گے؟ مسلمان ہی ہوں گے جو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس لیے دوزخ میں جا پڑے. یہ بڑی یہاں اہم بات آئی ہے. پھر سورہ نساء کی آیت ہے جی 142 کو دیکھیے گا. منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا. اور جب کھڑے ہوں نماز میں تو کھڑے ہوں کسالہ حرجی کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یاد نہ کرے اللہ کو. تو سستی کے ساتھ نماز میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ. اچھا، تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ انہیں تو منافق کہہ رہا ہے. اور جو آتے ہی نہیں سرے سے، یہ جمعہ کے دن کہاں سے اتنی مسجدیں بھر جاتی ہے؟ فجر کے بعد کہاں ہوتے ہیں؟ یہ عیدگاہ بھر جاتی ہے، جمعہ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انڈیا سے لوگ آتے ہیں، کدھر سے؟ باہر سے آتے ہیں. تو یہ بات کیا ہے کہ ساری یہیں پر ہے، لیکن فجر ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے. تو اس لیے یہ سارا سلسلہ تو نماز نہیں پڑھتے. اور اسی کو فردر سورہ بقرہ کی آیات ہیں یہ 45 اور 46. اور مدد وستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت باری ہے مگر عاجزوں کے لیے. تو جو عاجز بندہ ہے، جو اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، اللہ سے مدد مانگنے والا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، لیکن باقیوں کے لیے بہت باری ہے اس کا نماز کا پڑھنا. اور پھر اس کے اللہ نے کیا، اور وہ ہے کون؟ جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے اور یہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب خاشعین ڈرنے والے کون ہیں؟ عاجز کون ہیں؟
جن کو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی امید ہے، اسی کے پاس پیش ہونا ہے، یقین ہے ہونا ہے، اور پھر لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اب جو نہیں پڑھتے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، عاشقین نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ملنا ہی نہیں رب سے. موت آئی، اب وہ کہتے ہیں نا اب تو موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، وہ سمندر بڑی زندگی ہے جس میں اتر جاؤں گا. سمندر میں مطلب یہ زندگی ختم ہونے والے نہیں ہے، اور اس کی تیاری وہ کیا کر رہے ہیں؟ تیاری یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، نمازیں ہی نہیں ہے. کسی جنازے پہ چلے گئے، جنازہ پڑھنے والے زیادہ، مسجد میں نماز پڑھنے والے کم ہیں. تو یہ نمازوں میں پابندی بہت ضروری ہے، اور نماز جماعت کے ساتھ ہے، دن میں 5 بار ہے، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ہے. تو یہ اس کا پوری احتیاط کرنی ہے، نہیں کریں گے تو پھر باقی مسئلے اسی طرح ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.